وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا يعني الحسين رضي الله عنه أو كما جاء في روايات النبي صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اس دن کی بڑی فضیلتیں اسلام سے پہلے بھی لوگوں کو معلوم تھی اور اس دن سے لوگ برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ خود نبی علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی محرم کی 10 تاریخ کو عبادتوں میں اضافے کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خواہشات سے، گناہوں سے، کھانے پینے سے دور رکھ کر روزے میں رہ کر عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اضافہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کس خوشی میں تم خوشی منا رہے ہو، کس مناسبت سے یہ عمل کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں پر فتح عطا فرمائی تھی، اور اسی یوم عاشوراء محرم کی 10 تاریخ کو فرعون کو اللہ نے دریا میں ڈبو کر، بحر قلزوم میں ڈبو کر اللہ نے اس کو نیست و نابود کیا، اس کو مٹایا، ہلاک کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل کو اللہ نے اپنی خاص مدد اور نصرت کے ذریعے سے فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ ایسی فتح جو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں تو شکست ہے، شکست کے راستے میں، ڈوبنے کے اسباب ہیں اور قتل کیے جانے، مٹائے جانے کے اسباب ہیں، پیچھے لشکر ہے فرعون کا، سامنے سمندر ہے، ظاہری طور پر ناکامی نظر آ رہی، اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا اور سمندر میں راستے بنے، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے اس پار مصر کی طرف، شام کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل آ گئے اور فرعون کو ڈبو دیا گیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ دن، اس دن سے ہم لوگ 10 محرم کو روزے کا اہتمام کرتے ہیں، عبادتوں میں اضافے کا اہتمام کرتے ہیں اور نیکی کے کام کرنے میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہونے کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ پھر آپ نے بھی روزے کا اہتمام شروع فرما دیا اور صحابہ کو بھی حکم دیا، سب یہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رہا کرتے تھے۔ ایسے اور بہت ساری روایتیں ہیں جس میں اس دن کے اہمیت کو، عظمت کو، فضیلت کو، برکت کو بتایا گیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ 10 محرم کے دن روزوں کا اہتمام کرنا، 10 محرم کے دن اور دنوں کے مقابلے میں تلاوت میں، ذکر میں، دعاؤں میں کثرت اور دعاؤں کے خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی 10 محرم کو ایک واقعہ جو حضور علیہ السلام کے بعد تقریباً 50-51 سال کے بعد پیش آیا، اور وہ واقعہ کربلا بھی اسی دن ہوا ہے۔ لیکن اس واقعہ کربلا کی وجہ سے اس دن کی عظمت کم نہیں ہو جاتی۔ اس میں عبادت کرنا یا اس میں روزے رہنا اور اس میں نیکی کا کرنا، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ہے واقعہ کربلا۔
اس کے باوجود بھی اس دن کی عظمت ہے، اس دن کا اہتمام ہے، اس دن روزے، تلاوت، ذکر، اذکار، نیکیوں میں اضافے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو واقعہ کربلا یہ ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آپ نے فرمایا خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، اور وہ پوری ہوتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ کی خلافت کے بعد۔ حضور کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں، ان کے بعد حضرت عمر ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال خلافت کی، اور اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جو 6 ماہ کی خلافت تھی اس کو بھی خلافت راشدہ شمار کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں میں 2 گروپ ہو گئے، 2 ٹولیاں بن گئی ہیں، 2 جماعتیں بن گئیں۔ نانا جان نے تو اتحاد پیدا کیا تھا اور سب کو، اوس کو، خزرج کو، مکہ والوں کو، مدینے والوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو آپ نے ایک کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں اپنے اس وقت کے مخالف جو تھے ان سے جا کے صلح کر لی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اگینسٹ تھے۔ آپ نے کہا کہ ہم کو خلافت وغیرہ نہیں چاہیے، ہم امت میں اتحاد چاہتے ہیں، آپ چاہیں یہ خلافت رکھ لیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نہج پر آپ قرآن و سنت کے مطابق حکومت کریں، ہم کو حکومت نہیں چاہیے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت انسانوں تک پہنچے اور اس کے مطابق دنیا کے اندر عمل ہو، ہماری یہ خواہش ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کے مطابق اور خلفائے راشدین کے مطابق حکومت کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو ہم دستبردار ہو جاتے ہیں، آپ کو ہی اپنا خلیفہ اور سارے مسلمانوں کے لیے خلیفہ ہم اعلان کر دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور الحمدللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 20 سال حکومت کی، اور بہت عمدہ انداز میں حکومت کی، اور بہت سارے ملکوں کو ان کے زمانے میں فتح حاصل ہوئی ہے، اسلام کا دائرہ بڑا ہے، مسلمانوں کے درمیان میں جو جنگیں، آپس میں اختلاف، لڑائی جھگڑے چل رہے تھے، وہ سب کو ایک لخت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت امام حسن نے صلح کر کے سب ختم کر دیا۔ اب شیر و شکر ہو گئے، سب بھائی بھائی بن کر پوری اسلامی دنیا کے اوپر حکومت کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صلح کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہے، اور سازش کے ذریعے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا ان کے ہی لوگوں نے، کہ آپ پر ہم نے بیعت کی تھی، آپ نے جا کر اپنے دشمن سے دوستی کر لی، آپ نے اتحاد کر لیا، اور کہنے لگے آپ تو یا مذل المسلمین، آپ مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے ہیں، یہ کہا۔ حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نانا جان نے مجھ سے کہا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے 2 مسلمان گروپوں کے اندر جو آپس میں لڑ رہے ہیں اتحاد پیدا کریں گے، یہ نانا جان نے ہمیں سنایا تھا اور ہمارے کان میں یہ بات پڑی، اس وجہ سے ہم نے اتحاد کی کوشش کی، خواہ تم ہم کو ذلیل کہو، ہم کو عار دلاؤ یا ہمارے اوپر کوئی اور تہمتیں لگاؤ، ہم نانا جان کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، اتحاد کر لیتے ہیں۔ اب وہ جو انہوں نے آپ کے ساتھ ہمدردی، محبت، تعلق اور بیعت کا معاملہ کیا تھا، انہوں نے کہا ان کو ہی راستے سے ہٹا دینا چاہیے، چنانچہ امام حسین کو زہر دے دیا گیا، اور بہت کم عمر میں وہ آپ کو شہید ہو گئے، 43 سال 45 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور اس کے بعد لمبے عرصے تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے پوری اسلامی دنیا کے اوپر، اسلامی مملکت کے اوپر حکومت کرتے رہے۔ ان کا بھی آخری وقت آیا تو انہوں نے سوچا کہ بھئی اب کیا کرنا چاہیے، خلافت راشدہ ختم ہو گئی، اب ملوکیت شروع، بادشاہت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، اور اس کے بعد بادشاہت شروع ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو دور آئے گا وہ قابضوں کا، موالیوں کا، جابروں اور ظالموں کا دور آئے گا۔ تو یہ
حکومت بادشاہت ہی تھی لیکن اسلامی طریقے کے مطابق تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کے وقت میں کچھ لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے مسلمانوں کو اپنا خلیفہ طے کرنے کے لیے یا کسی کو نامزد کر دیا جائے۔ تو اس وقت میں جنہوں نے دیکھا تھا کہ پچھلے دور میں جب مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنا خلیفہ ڈکلیئر طے کر لیجئے، تو انہوں نے اتفاق رائے نہیں کی، اختلاف کیا، اور اس اختلاف کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان میں گروپ بنے، جماعتیں بنے، اختلاف ہوا، لڑائی جھگڑے ہوئے، جان گئی، کئی شہید ہو گئے۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو کسی کو نامزد کر دیجئے۔ انہوں نے اجتہادی طور پر اپنے بیٹے یزید کو اپنی جگہ پر قائم مقام اور امیر طے کیا، اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد اس کا اعلان ہوا۔ یہ بات مسلمانوں کو جب عمومی طور پر معلوم ہوا، ملک شام کے اندر یہ طے ہوا، دمشق میں یہ طے ہوا، اور یہ جب مکہ اور مدینہ والوں کو معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا ہے مسلمانوں کا، تو بہت سارے مسلمانوں کو اس بات پر اتفاق نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ یزید تھا، اس کی تربیت صحیح نہیں، اور یہ گناہوں میں مبتلا، انتہائی زیادہ ناسمجھ، ناعقل اور کم علم آدمی تھا۔ سب نے انکار کر دیا۔ بڑے بڑے صحابہ اس وقت میں جو تھے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے جو بڑے بڑے کبار صحابہ جو حضور کے زمانے میں تو بچے تھے لیکن اب وہ سب سے بڑے ہی تھے، ان لوگوں نے انکار کر دیا، بیعت بھی نہیں کی کہ ہم اس کی بیعت بھی نہیں کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت میں مدینۃ المنورہ میں تھے۔ وہاں کے گورنر نے آ کر اطلاع دی، ان کو رات میں بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھیے یزید کے ہاتھ پر آپ بیعت کر لیجئے، اس کو اپنا خلیفہ امیر مان لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے وقت دو ایک رات کا، میں سوچوں گا، مشورہ کروں گا، اگر وہ صحیح ہوگا تو تسلیم کروں گا، اگر صحیح نہیں ہوگا تو تسلیم نہیں کروں گا۔ جب اور لوگوں سے مشورہ کیا تو سب نے یہ کہا کہ نہیں، آپ کو اس کی بیعت نہیں کرنی چاہیے، ایک فاسق و فاجر شخص ہے، ٹھیک آدمی نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کا خلیفہ نہیں کسی اور کو بنانا چاہیے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اور لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے، ساتھ دیں گے، اور یہ شخص امیر نہیں بنے گا۔ حضرت رسول اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اب یہاں رہوں گا تو پریشر پڑے گا، دباؤ ڈالیں گے، سب منائیں گے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ مکہ آ گئے۔ مدینہ سے مکہ آئے تو ادھر کوفہ والوں کو، کوفہ وہ شہر ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائے تخت رکھا تھا۔ خلافت حضور کے زمانے میں مدینے سے ہوتی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اسلامی کیپٹل سٹی وہ مدینۃ المنورہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چینج کیا اور کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے شیعان علی وہاں بہت بڑی تعداد میں کوفہ میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے خطوط لکھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے، اور خط میں یہ لکھا کہ پتہ یہ چلا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، اور ہم بھی اس پر راضی نہیں ہیں۔ اگر آپ یہاں آ جائیں گے تو پھر آگے کے جو دیگر مراحل ہیں علل اعلان ہم یزید کی بیعت کا انکار کریں گے، اور ضرورت پڑے تو خروج کریں گے، اس سے مقابلہ کریں گے، صحیح آدمی کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ یہ خطوط اور لیٹرز ان لوگوں نے لکھے، کوفہ والوں نے، ایک دو نہیں، کئی تعداد میں 2-3 تھیلے بھر کے ان کے پاس لیٹر آئے کہ آپ تشریف لائیے، آ جائیے، آپ آ جائیے۔ کسی نے یہ بھی لکھا کہ دیکھیے اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو سنت ختم ہو جائے گی، شریعت مٹ جائے گی، اس کی جگہ پر بدعات زندہ ہو جائیں گے، نئی نئی چیزیں دین میں نکال لیں گے، اس وجہ سے آپ کا قیام ضروری ہے، اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ جب اتنے لوگ بلا رہے ہیں تو کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب صحابہ کو معلوم ہوا
خاص طور پر حضرت ابن عباس ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مت جاؤ، کوفہ والوں کی فطرت ہم کو معلوم ہے کہ انہوں نے ہی آپ لوگوں سے، اہل بیت سے محبت کے دم بھرے نعرے لگائے، آپ کو بلایا، آپ کے ابا جان کو مدینے سے مجبور کر کے کوفہ بلایا اور کوفہ کی مسجد میں نماز کی حالت میں ان کو شہید کر دیا۔ انہوں نے ہی آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن سے بیعت کی، ان کے ہاتھ پر خلافت کا اعلان کیا، ان سے محبت کے دعوے کیے، اور جب انہوں نے کہا کہ میں امیر معاویہ کو بڑا مانتا ہوں تو انہوں نے بڑا ماننا چھوڑ دیا اور ان کو زہر دے کے شہید کر دیا۔ اب وہ تم کو بلا رہے ہیں، اگر آپ یہاں سے ان کے پاس چلے جائیں گے تو وہ اتنے وفادار نہیں ہیں کہ آپ کے لیے ضرورت پڑے تو جان دے دیں، ایسا نہیں ہوگا، ضرورت پڑنے پر اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو شہید کروا دیں گے۔ یہ سب نے منع کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اتنے لوگ خط لکھ رہے ہیں تو ایک حضرت ابن عباس چچیرے بھائی نے کہا کہ ایسا کر لو، کسی اور سے آپ حالات کی تفتیش کر لو، اچھی طرح سے آپ جانچ لو کہ یہ جو بول رہے ہیں اس بول پر وہ ثابت قدم رہیں گے یا نہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ جاؤ حالات کی تحقیق کرو، اگر وہ جو بول رہے ہیں واقعی وہ سچ ہیں تو مجھے خط لکھنا، میں یہاں سے سب کو لے کر آؤں گا، اگر نہیں ان کے حالات ویسے نہیں ہیں جیسے وہ خطوط میں ظاہر کر رہے ہیں تو بتانا، میں یہیں رک جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل گئے، وہاں گئے تو بالکل حالات سازگار تھے۔ جب گئے تو کوفہ کی جامع مسجد میں ان کو بٹھایا گیا اور سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بہت خوش ہوئے وہ آپ کے استقبال کو دیکھ کر، ان لوگوں کے آپ کے ساتھ چاہت کو دیکھ کر، جان نثاری کے الفاظ کو دیکھ کر مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ بالکل حالات سازگار ہے، آ جانا چاہیے، اب اگر آپ قیام کر لیں گے تو اسلام کی، شریعت کی، دین کی، حق کی حفاظت ہوگی، آپ تشریف لا لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اپنے بڑے تھے اور روک رہے تھے کوفہ جانے سے، کہہ رہے تھے تو مکہ میں رہو یا مدینہ میں رہو، یہاں کوئی ڈوغلی پالسی کرنے والے اور ستانے اور پریشان کرنے والے نہیں ہیں، جو بولیں گے وہ آپ کو زبان حق اور سچ آپ کے سامنے بولیں گے، آپ رک جاؤ۔ جو یہ کہہ رہے تھے ان کو یہ خط دکھایا مسلم بن عقیل کا کہ دیکھو میں نے اپنے بھتیجے کو، اپنے بھائی کے بچے کو بھیجا تھا، انہوں نے کوفہ کے سارے حالات دیکھے اور مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کو آ جانا چاہیے، اب مجھے اجازت دو۔ تو اس وقت میں بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جا رہے ہو تو دیکھو عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ، ابھی بھی مجھے خوف ہے تمہارے اوپر۔ ابن عمر تو انہوں نے وداعی الفاظ میں کہا استودع، میں تم کو اے اللہ کے راستے میں شہید اور قتیل ہونے والے شخص کو میں آج ودا کر رہا ہوں، آگے چل کے جو شہید ہو جائے گا اس کو میں آج بھیج رہا ہوں، یہ کہہ کر انہوں نے رخصت کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، ان کے سارے بھائیوں کو لے لیے، 9 بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے تھے، 9 کے 9 ساتھ تھے، عبداللہ بن علی، محمد بن علی، ابراہیم بن علی، عمر بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، عباس علم بردار بن علی، یہ سارے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے۔ ایسے ہی حضرت حسین کے 3 بیٹے، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، تینوں کو لے کر نکلے۔ امام حسن کے 2 اور 3 بچے تھے، حضرت قاسم، محمد المثنى، ابو بکر بن حسن، ان سب کو لے کر، ایسے ہی اپنے اور دیگر چچیرے بھائیوں کے بچے، مسلم بن عقیل کے بچے، تقریباً 24 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ موجود تھے مردوں میں، اور آپ کے چاہنے والوں میں خادم وغیرہ 40 تک کی ایسی تعداد تھی ان لوگوں کی۔ یہ قافلہ نکلا، جب یہ نکل رہے تھے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نکل رہے ہیں، تو اور بھی لوگ جہاں جہاں سے قافلہ گزرتا گیا لوگ ملتے گئے، قافلہ بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب وہ
کوفہ کے راستے پر پہنچے اور اس وقت تک کوفہ کے حالات بدل گئے۔ یزید کو معلوم ہوا تو انہوں نے وہاں کے گورنر کو چینج کر دیا، اس ملعون نے نعمان بن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو، جو اہل بیت سے نفرت رکھنے والا شخص تھا، اس کو وہاں کا گورنر اور کلکٹر بنا کر بھیج دیا۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے مسلم بن عقیل کو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی کے بچے ہیں، ان کو قتل کروا دیا، شہید کر دیا۔ اور انہوں نے شہادت سے پہلے ایک پیغام بھیجایا کہ دیکھیے میں نے جو پہلے خط لکھا تھا آنے کا، اب یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مت آئیے، یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ مدینے اور مکہ کے اکابر صحابہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ کبھی بھی اپنی بات سے پلٹ سکتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو داؤ پر لگائیں گے، آپ کو شہید کر دیں گے، آپ کے خون کو بہا دیں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو کہہ رہے تھے اکابر وہ بات صحیح تھی۔ جب یہ لیٹر پہنچا تو آدھا راستہ طے ہو گیا تھا۔ آپ نے سب کو پڑھ کے سنایا اور سب سے یہ کہا کہ دیکھو اب جب ہم جا رہے تھے تو معاملہ دوسرا تھا، اب یہاں آئے ہیں حالات بدل گئے ہیں، لہٰذا جو واپس جانا چاہتے ہیں واپس چلے جائیں اور جو رکنا چاہتے ہیں رکیں۔ خاص طور پر مسلم بن عقیل کے بچوں نے اور مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا اب تک ہم جا رہے تھے کوفہ، وہ تو یزید کی بیعت اور اس کی مخالفت کے لیے جا رہے تھے، اب اس پر ایک اضافہ یہ ہو گیا کہ ہم اپنے بھائی اور اپنے والد کے قصاص کے لیے کوفہ جائیں گے اور مسلم بن عقیل کا قصاص لیں گے، ناحق ان کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر قافلہ آگے بڑھا۔ جیسے ہی ان لوگوں کو معلوم ہوتا گیا تو حر بن یزید کے ذریعے سے 1000 لشکر آیا، پھر عمر بن سعد کے زیر قیادت 4000 کا ایک لشکر آیا، اور پھر شمر ذوالجوشین کے زیر قیادت 5000 کا لشکر آیا، اور یہ جو قافلہ چل رہا تھا یہ صرف اب 72 لوگ رہ گئے، وہ لوگ رہ گئے جو خانوادہ رسول سے، اہل بیت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے یا خاندان پر جان نثار کرنے والے تھے، وہی رہ گئے، بقیہ سب چھٹ گئے۔ کوشش کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کسی طرح سے صلح ہو جائے اور جنگ کی نوبت نہ آئے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین نے یہاں تک فرمایا کہ دیکھو میرا تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میرا اختلاف یزید سے ہے، اگر تم مجھ کو کوفہ نہیں آنے دینا چاہ رہے ہو میں دمشق چلے جاؤں گا، میں یزید سے میرا اپنا معاملہ کر لوں گا، ادھر کا راستہ میرے لیے کھول دیا جائے، یا نہیں تو مجھے اسلامی سرحد پر بھجاؤ، میری تلوار میں مسلمانوں کے خلاف نہیں اٹھانا چاہتا، میں لڑنا ہی ہے، جنگ کرنے کی ہی نوبت آ رہی ہے تو دشمنان اسلام سے لڑوں گا، مسلمانوں سے نہیں لڑوں گا، یا مجھے واپس جہاں سے میں آیا ہوں مکہ اور مدینہ سے وہیں واپس چلے جانے دو۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ خاص طور پر شمر ذوالجوشین، یہ یہودی النسل یہ شخص، اس نے سازش کی اور یہ چاہا کہ کسی طرح سے بھی یہ صلح میں تبدیل نہ ہو جائے، یہ جنگ جاری رہے، لڑائی ہو، یہاں تک کہ وہ 9 محرم الحرام کی رات میں پہنچا اور اس نے اعلان کیا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے، صرف ایک ہی یہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کی بیعت کرنا ہوگا، اس کے علاوہ ہم کوئی بات آپ کی تسلیم اور قبول نہیں کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو نہیں ہوگا، اسی بات کے اختلاف پر ہم نکلے تھے کہ یہ ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے، یہ اسلام میں نئی بدعت کو ہم برداشت نہیں کریں گے، دین میں کمی آ جائے اور ہم زندہ رہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بات تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے کہا پھر صبح کو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، کل صبح جنگ ہوگی۔ فجر کی نماز ہوئی 10 محرم کے دن، جمعہ کا دن ہے، فجر کی نماز سب نے ایک ساتھ پڑھی۔ حضرت امام حسین نے تقریر کی اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو مجھ سے لڑنے میں جلدی نہیں کرو، سوچو تو صحیح کہ میں کون ہوں، میرے حسب نسب کو سوچو، کیا میں نبی محمد الرسول اللہ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا تم کو یہ نہیں معلوم کہ میں علی مرتضی
مرتضیٰ فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، کیا تم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں؟ کیا نہیں معلوم ہے تم کو؟ کیا تم کو میرے ابا کے چچا کا علم نہیں ہے کہ وہ سید الشہداء حضرت حمزہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، اور میرے چچا حضرت جعفر کے بارے میں تم کو نہیں معلوم ہے؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسن حسین جنت کے سردار ہیں، جتنے جنتی ہیں ان کے سردار ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ کیا تم کو یہ حدیثیں نہیں پہنچی ہیں؟ تم کو یہ تاریخ نہیں معلوم ہے؟ کس سے لڑنے کے لیے آئے ہو؟ کس کی جان لینا چاہتے ہو؟ کس کے خون کے پیاسے بن کر آئے ہو؟ کیا اس روئے زمین پر ہمارے خاندان کے علاوہ، ہمارے علاوہ کسی نبی کی کوئی اولاد موجود ہے؟ کوئی نہیں ہے ہمارے علاوہ، کس کے جان کے پیاسے ہو گئے ہو؟ دشمنوں میں کچھ لوگ تھے جن کی غیرت جاگی، ایمان تازہ ہو گیا، خاص طور پر حر بن یزید اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ گھوڑ کو ایڑ لگائی اور دوڑ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے اور کہا کہ حق آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ لڑ کر جان دے دینا ان دشمنوں میں رہ کر غازی بننے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد جنگ ہوئی، حضرت امام حسین 72 لوگ کب تک مقابلہ کرتے؟ یقیناً بہت دل جمعی کے ساتھ، پوری شجاعت کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ، پوری جواں مردی امام حسین نے دکھائی، اور امام حسین کے بچوں نے، بھائیوں نے ایک ایک کر کے جو جاتا شہید ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا امام حسین باہر نکلے، کئی لوگوں کو، وہ فاتح خیبر حضرت علی کے بیٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ذوالفقار کو لے کر اور ذوالجناح پر سوار ہو کر فاطمہ کی دی ہوئی چادر اوڑھ کر امام حسین نکلے اور شام تک مقابلہ کرتے رہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ ایسی حالت میں تھے کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اڑا ہوا، سمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں پر ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہیں، یہ بالیقین حسین ہیں، نبی کے نور عین ہیں۔ اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ پھر جب نماز کا وقت آیا تو لوگوں سے کہا، اپنا جو ذمہ دار تھا اس سے کہا کہ کہو ان سے کہ ہم نماز کے لیے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے نماز پڑھنے کی دینا نہیں چاہا اور مقابلہ جاری رکھا۔ نماز کی حالت میں ایک شخص نے، زرعہ بن مالک نے ایک وار کیا آپ کے کاندھے پر، اور پھر سنان بن انس نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک سے، آپ کے تن سے آپ کے سر کو جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین اس طرح سے کربلا کے میدان میں 10 محرم کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، محرم کی اس 10 تاریخ کو اور کربلا کے شہداء سے جو چیز سیکھنے کی ہے، وہاں کے مردوں سے لیا جانے والا سبق یہ ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، لیکن سارے کے سارے نماز کے پابند تھے۔ پانی نہیں مل رہا تھا، نہ پینے کے لیے، نہ غسل کے لیے، وضو کے لیے، بغیر بلکہ خون سے گویا کہ ان کے جسم لہو لہان ہے، اسی سے وضو ہو رہا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ مردوں سے کربلا میں سجدہ نہیں چھوٹا، عورتوں سے پردہ نہیں چھوٹا۔ اتنی حالات سخت ہونے کے باوجود ایک روایت ایسی نہیں ملے گی کہ کوئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی کسی خاتون بے پردگی کے حالت میں آ گئی ہوں، چہرہ کھلا ہو گیا ہو، ایسا نہیں۔ عورتوں میں پردہ، مردوں میں سجدہ، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان واقعات سے جو اصل درس لینا ہے وہ درس لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے گھرانوں کو بچائیے۔ یہ علم بٹھانا، علم اٹھانا، وہاں جا کے علاوے کھیلنا اور وہاں جا کے آگ میں کودنا، یہ سب حرام کام ہے۔ جب یہ
یہ کربلا کے شہداء شہید ہوئے تھے، نیزوں پر ان کے سروں کو اٹھا کر ناچا گیا تھا۔ وہ ظالم، وہ کوفہ والے یقیناً وہ کہتے تھے زبان سے کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، علی کے شیعان میں سے ہیں، امام حسن کا دم بھرنے والے تھے، لیکن وہی تھے جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا۔ سارے حضور کے خاندان کو ختم کرنے والے وہ کوفہ والے، اور وہ جو زبان سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ۔ کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ آج روزہ رہیے، اس لیے بھی روزہ رہیے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا ہے۔ آج روزہ اس لیے بھی رہنا ہے کہ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آج روزہ اس لیے بھی رہنا ہے کہ کربلا کے وہ نوجوان، وہ بوڑھے، وہ بچے، وہ مرد، وہ عورتیں پیاسے تھے۔ بعض نے کہا 3 دن سے پیاسے تھے، بعض نے کہا 1 دن پورا پیاسے رہے، بہرحال وہ پیاس کی حالت میں شہید ہو رہے تھے۔ آج ہم روزہ رہیں گے تو ان کی مشابہت، کھائیں گے پیئیں گے تو مشابہت نہیں ہوگی۔ مشابہت کے لیے بھوکے رہیے، پیاسے رہیے۔ سوچئے آج اتنے موسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود پیاس لگ رہی ہے، پانی کی دل میں طلب پیدا ہو رہی ہے، خواہش ہو رہی کہ ہم پانی پی لیں۔ وہ تپتے ہوئے ریگستان میں سخت دھوپ کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، پانی کے لیے ترس رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا تھا ان کو۔ تو روزہ رہیے۔ اگر کوئی روزہ نہیں تھے، غفلت ہوئی یا بیمار، اب بھوکے رہیے، شام تک بھوکے رہیے، مت پیجیے۔ کئی اکابر سے کے معمولات تھے کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو کچھ کھلاتے اور پلاتے نہیں تھے، بھوکے رہتے تھے، سوچتے تھے۔ اور دوسرا کام ان کے لیے ایصال ثواب، کوئی نہ کوئی نیکی کیجیے۔ اب سے لے کر قرآن پڑھیے، قرآن پڑھ کے بخشیے، آیت کریمہ کریے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھیے، یا نماز پڑھیے، یا اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے صدقہ کریے، کپڑے پہنائیے، یہ یا کسی کو کھانا کھلائیے، کوئی کام، کوئی بھی نیکی جو آپ کو آسان لگ رہی ہے کریے، اور دعا کریے کہ اللہ اس کا اجر و ثواب سارے کربلا کے شہداء کو، اور بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو، اہل بیت کو اس کا اجر و ثواب پہنچائیے۔ اس طرح کے عمل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو، وہ سب خرافات اور گناہ کے کام ہیں، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ساری امت کی صحیح اہل سنت والجماعت کے مسلک پر مضبوطی سے جمے رہنے، روافض اور شیعہ سے اور ان کے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔